بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے لوگ علماء ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا ملک نیاز صاحب نے پہلے ہی پابندی لگا دیتے ہیں، باتیں تو کرنے کی بہت ہوتی ہیں۔ جناب علامہ مرحوم قاضی غلام مرتضیٰ صاحب جب یاد آتی ہے تو دل بھر آتا ہے۔ ہم اتنے قریب تھے کہ یہیں سے کلیہ اہل بیت میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے کچھ ایسے لوگوں کا جو ہمارے کاموں پہ خصوصی نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کے پاس آئے وہ لوگ تو قاضی غلام مرتضیٰ صاحب کو کہا کہ یہ موبائل نمبر کس کا ہے جن کے ساتھ آپ اکثر رابطے میں رہتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پوچھنے والے کون ہیں۔ تو قاضی صاحب نے مجھے فون ملایا تو وہ مجھے بتایا ان دوستوں کے سامنے کہ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ پہلے غالباً ان کا موبائل کا سپیکر بھی آن تھا، تو اتنا قریب تھے ہم، سفر میں، حضر میں۔ میں ان کی خدمات گنوا نہیں سکتا، لیکن ان کے جو آخری ایام ہیں، بیماری کے ایام، وہ اکثر چونکہ ان کا علاج راولپنڈی کے ہاسپٹل میں ہو رہا تھا تو وہاں علاج اور ٹریٹمنٹ کروا کے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آرام فرماتے، لیکن روانہ ہوتے اور یہاں ہدایات جاری کر دیتے تھے اپنے عزیزوں کو، اور خاص طور پہ خدا زندگی دراز فرمایا، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، علامہ سید واجد علی نقوی صاحب، کہ میں آ رہا ہوں فلاں جگہ پہ، کسی مسجد کا کام ہے، کسی یتیم خانے کا کام ہے۔ آخر ایک دن ہماری میٹنگ ہو رہی تھی فیصل آباد میں، تو ایک ادارے کی بات چل رہی تھی۔ وہ ادارے والے کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب اپنی سرپرستی میں لے لیں ہمارا ادارہ اور آپ اس کی سرپرستی کریں اور چلائیں۔ تقریباً ہم نتیجے پہ پہنچ چکے تھے، بعد میں وہ کسی وجہ سے رہ گئی بات۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں بنوں گا، اس کمیٹی کے سربراہ علامہ سید واجد علی نقوی صاحب ہیں۔ ہم نے کہا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری زندگی بہت کم ہے۔ تو بات کرتے بھی ان کی یادیں آتی ہیں، ان کے ایک فضیلت، یعنی ایک کارنامہ میں ایسے کہتا ہوں، بہت سارے ان کی کارنامے۔ ہم جیل میں بھی اکٹھے رہے، ہم سفر میں اکٹھے رہے، اکثر حضر میں یہاں موجود ہوتے تھے۔ قائد ملت جعفریہ کی نمائندگی میں پنجاب حکومت نے جو علماء بورڈ بنایا تھا اور قرآن بورڈ تھا، اب بھی ہے،
قائد ملت جعفریہ کی نمائندگی کرتے تھے قاضی غلام مرتضیٰ صاحب۔ مجھے بتایا کہ ایک میٹنگ میں، قرآن بورڈ کی میٹنگ میں، جس میں باقی مسالک اسلامیہ کے ظاہر ہے وہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جو اس سطح کے، اس لیول کے، اس حیثیت کی کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں، دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، اہل حدیث حضرات موجود ہوتے تھے۔ تو قرآن بورڈ کے ان ممبران نے کہا قاضی صاحب سے کہ آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں؟ عجب ہے کہ قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں اس کا جواب اگلی میٹنگ میں آپ کو دوں گا۔ ہر 15 دن بعد ایک اجلاس ہوتا تھا، تو قاضی صاحب آئے اور مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ترجمہ شدہ قرآن کے اتنے نسخے اور ان کی لکھا ہوا تفسیر کا مقدمہ خریدے، اور جتنے علماء وہاں موجود تھے اگلی میٹنگ میں ان کو کہا کہ یہ لے جائیں، تحقیق کریں، پڑھیں، اور پھر آئندہ میٹنگ میں مجھے بتانا کہ ہم قرآن کو کیسے مانتے ہیں۔ پھر وہ لے گئے، پھر اگلی میٹنگ آ گئی، تو دیوبندی مسلک کی نمائندگی کرنے والے عالم دین نے کہا کہ قاضی صاحب ان 15 دنوں میں میں نے صفحے گنے، میں نے رکوع گنے، میں نے آیتیں گنی کہ کہیں قرآن کے کسی صفحے پہ شیعوں نے کوئی تبدیلی تو نہیں کی۔ اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی قرآن کا نسخہ ہے جس کا ترجمہ شیعہ عالم دین نے کیا ہے، جو دنیا میں موجود ہے، سعودی عرب میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، مسجد الحرام میں ہے۔ دوسری بات اس نے کی کہ یہ ترجمہ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے کے پہنچا ہوں کہ جس طرح قرآن کو شیعہ مانتے ہیں اور کوئی ایسا مانتا ہی نہیں۔ یہ ہے علماء کا کردار۔ قاضی غلام مرتضیٰ صاحب علماء نورانی چہرے کے ساتھ اپنے بزرگوں کی رہنمائی میں قائد ملت میٹنگ میں جاتے ہوئے قائد ملت کو آگاہ کرتے تھے، اطلاع دیتے تھے کہ میٹنگ ہے، میں جا رہا ہوں، اور وہاں سے نکل پھر قائد ملت کو کال کرتے تھے کہ آج کی میٹنگ کی کارروائی یہ ہے، اور پھر لکھ کے بھی بھیج دیتے تھے۔ ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا متعال ان کے لگائے ہوئے پودے، یہ مدارس، یہ ادارے، ان کو ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔